خوب بانٹا تھا، کیا کرم کا منظر تھا، مہ سا برستا تھا۔ ان کی برکتیں بے شک بے شمار تھی، لیکن صرف ان کے ہونے سے سارا گھر چمکتا تھا۔ سوچتا تو ہوگا ہی کس کی روشنی بہتر، چاند میرے آنگن پر آ کے کیوں ٹھٹکتا تھا۔ وہ سخن سرائی ہو یا کہ خانہ سازی ہو، ہر کلام احسن تھا، ہر نظام اعلیٰ تھا۔ دل دہی و دل جوئی، ہم نمی و غم خواری، جب وہ بات کرتی تھی قصر جا مہکتا تھا۔ وہ باب زمزم نے پھر قرآن بھی سن لے، موت کا فرشتہ بھی اہتمام کرتا تھا۔ ان کے جذبے خاکی کو گھر سے لے کے جب نکلے، سارا گھر بلکتا تھا، راستہ دمکتا تھا۔ ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، سارے بیٹے کہتے تھے بس دعا کا سایہ تھا۔ صبر آ چکا تم کو، پھر ہی کیا ہوا اشرف، رات شعر لکھتے میں ہاتھ کیوں بیٹھتا تھا۔ حضرات گرامی، میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ابھی مستقل ذکر ہو رہا تھا سوسائٹی میں جو ہے خواتین کا بہت اہم رول ہوا کرتا ہے، اور آپ نے انگلش کا مقولہ سنا ہوگا کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیئر از اے وومن۔ ابھی مجھے پتہ نہیں کتنے حد تک یہ صحیح ہے، لیکن ایکسپیرینس سے لگتا ہے کہ یہ کافی حد تک امپورٹنٹ ہے کہ اچھی خواتین اگر سماج میں ہو تو ان کا بہت اچھا برکت والا اثر ہوتا ہے، اور چاہے چھوٹے لیول پہ ہو چاہے بڑے لیول پہ ہو، لیکن اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر اچھی تربیت یافتہ خواتین آپ کے گھر میں نہ ہو تو آپ کی زندگی جو ہے بہت ٹینشن میں آ جاتی ہے، بہت پریشانی میں آ جاتی ہے، اور جیسا کہ مفتی جنید صاحب فرما رہے تھے، نہ صرف گھر بلکہ پورے خاندان ٹوٹ جایا کرتے ہیں، بھائی سے بھائی الگ ہو جایا کرتے ہیں، اور بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ ابھی ہم دادی صاحبہ کا ذکر سن رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسا کہ آپ بار بار سن چکے ہیں، ان کا مزاج ایسا تھا کہ سب سے زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور ہمیشہ ہی خاص طور سے مدارس کے بچوں سے بڑی محبتیں کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے برکتیں بھی عطا فرمائی کہ کب انہوں نے 10-12 سال کے بچوں سے وہ محبتیں کی ہوں گی کہ آج ان کا انتقال ہونے کے 15 سال بعد بھی انہی میں سے ایک بچہ جو ہے ان کا ذکر مستقل منعقد کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، نیکیاں جو ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ان کے ذکر کی طرف نہیں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کبھی کوئی نیکی کریں تو وہ رائگاں نہیں جاتی، اور اس کا جو ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ انتقال کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کا ثواب بھی ملتا ہے اور ہمیں اس کا بدلہ بھی ملتا ہے۔ تو زیادہ تر یہاں علماء اکرام موجود ہیں۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے خاص طور سے اہل سنت میں ہمیں بچیوں کی تعلیم پر اور بچیوں کے اجتماع پر اور بچیوں کی تربیت پر اور بچیوں کے کورسز پر بڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں گے اور وہ بچیاں ایک اچھی خاتون بن کے سامنے آئیں گی، وہ اپنا گھر بسائیں گی، تو وہ اپنے خاندان کو بھی سنواریں گی، اپنے گھر کو بھی سنواریں گی، اپنے آگے والی نسلوں کو بھی سنواریں گی، اور ایک اچھا سماج، ایک نیک سماج پیدا ہوگا، اور ہمارے یہاں جو آگے آنے والی بچیاں ہوں گی وہ بھی پاک کردار ہوں گی، اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایک نیک اور اچھی سوسائٹی ہوگی، اور پھر ایسے افراد پیدا ہوں گے اور ایسے افراد کی تربیت ہوگی جو زمانے میں امت مسلمہ کو سنبھالیں گے۔ آپ دیکھیے، اگر میں ایک ایگزامپل کے طور پہ اپنے گھر کی بات نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے محترمہ پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بچوں کی تربیت کی اور ایک اچھا ماحول دیا اور اپنے قابل کا ساتھ دیا، یقیناً باپ کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے، جس طریقے سے ساتھ دیا اور اپنے بچوں کی تربیت کری، اگر آپ دیکھیں تو البرکات بھی اسی کا ثمرہ ہے۔ ہمارا APRTI جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی اسی کا ثمرہ ہے۔ مانرا پبلک اسکول ہے، جامعہ حسن البرکات ہے، قاسم البرکات ہے، یا جو بھی ہزاروں لاکھوں لوگ خانوادہ برکاتیہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس میں ایک ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے جس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی۔ وہ یہی کر سکتی تھی، یہی رول ان کے پاس تھا۔ وہ کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں تھی کہ وہ کوئی نوبل، لیکن جو چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے جو چانس دیا تھا، اس چانس پہ اتنا اچھا کام کیا کہ اس کے ہم جو نتائج ہیں وہ اب تک دیکھ رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں میں بھی دیکھیں گے، تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور خلق خدا کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ہم جو بھی اگر کام کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، خاص طور سے ہم خواتین کی تربیت کریں، اور ماشاءاللہ ہمارے بہت طارق صاحب تو ہر مہینے اجتماع کرتے ہیں، اور بھی ہم لوگ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کی بہت اچھی تربیت کریں۔
کیونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بہت دوررس نتائج ہوا کرتے ہیں، اور بڑے بڑے چینجز لانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان دینا ہوتا ہے. جیسے بچپن سے سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے، چوری سے دور رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، حسد سے دور رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور یہ جو اللہ اور رسول کی محبت ہے یہ بچپن سے ہی ڈالی جاتی ہے، اور ایمانداری بچپن سے ڈالی جاتی ہے، اور جو گناہوں سے دور رہنے کی عادت ڈالی جاتی ہے. یہ بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن آج ہم سوسائٹی میں جب بڑے لوگوں میں کمیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بچپن میں ہی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کمیاں ہیں، جس سے بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. حضرات گرامی، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نیکیاں ضائع نہیں جاتی ہیں، ہم اس کے فائدے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. دوسرا، ہمیں خواتین کی تعلیم پہ اور تربیت پہ خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں اہل سنت جماعت کو ترقی دینی ہے، آپ لوگ الگ الگ شہروں میں جائیں گے تو جہاں پہ آپ مردوں میں